بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت شامل ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے ایک ایسا شخص ہے ہمارے درمیان۔ جب وہ بچہ تھا، وہ اپنے سکول میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو پڑھائی کے دوران ہی ان کے سکول کے اوپر انڈین آرمی نے اٹیک کیا، گولہ باری کی، بارود پھینکا گیا، جس سے ان کے بہت سارے جو کلاس فیلو تھے، دوست تھے، اسکول فیلو تھے، زخمی ہوئے۔ خود جو سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے وہ اس گولہ باری میں شہید ہو گئے۔ اس وقت وہ بچہ کیا سوچ رہا تھا، اور آج وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، ٹرینر ہے، لائر ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ 1000 سے زائد ٹریننگ سیشنز منعقد کروا چکے ہیں، جس میں ٹیچر ٹریننگ ہے، پیرنٹنگ ہے، اور جو چائلڈ سائیکولوجی ہے اس پہ بات کرتے ہیں، جو چائلڈ ابیوزز ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اس وقت وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ماڈل شیری اور ایک انتہائی شائستہ اور مہذب شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کن حالات میں یہ انہوں نے سفر طے کیا، کن حالات میں یہ تھے، اور آج کے حالات میں اور ان حالات میں فرق کیا ہے، آج کے نوجوانوں میں اور اس وقت کے نوجوانوں کی سوچ میں کیا فرق آیا ہے، آج کے نوجوان اور اس وقت کے نوجوان میں عمل میں کیا فرق آیا، یہ سب اور بہت ساری باتیں کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب غلام مرتضیٰ تبسم۔ آپ معروف ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نہ صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بلکہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور ماسٹر ٹرینر بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت شکریہ غلام مرتضیٰ بھائی، آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ جناب حق نواز صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا اس فورم کے اوپر مدعو کیا، بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ یقیناً وہ جو ہے نا حالات کے جو تغیر ہے، تبدیلیاں ہیں، واقعی انسانی زندگی میں بڑی غیر معمولی رہتی ہیں، اور ہم نے بھی بہت بڑی تبدیلیاں اپنی مختصر لائف میں ابھی تک دیکھی ہیں۔ آپ نے جو اسکول کی بات کی تو 91-2 کی بات ہے، جب ڈسٹرکٹ نیلم ہمارا گاؤں لوات کنڈیا، تو اسکول میں ہم زیر تعلیم تھے، اور پہلی دفعہ وہاں پر جو انڈین گولہ باری ہوئی وہاں پر، تو ظاہر ہے ایک اچانک سے آپ پڑھ رہے تھے اور گولہ باری؟ ہاں جی، کلاسز ہو رہی ہیں اسکول میں، اچھا، اور سب نارمل ہے، بلکہ گولہ بارود کا تو لوگوں کو کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ جب گولہ بارود لگا اور مارٹر کے توپ خانے کے گولے، تو لوگ پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس وقت یہ کیفیت تھی کہ گاؤں کی سطح پہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ کچھ مطلب کمروں میں یا چارپائیوں کے نیچے چھپنے کی کوشش بھی کی، کچھ بزرگ سادہ لوگ، افراتفری، اتنا لوگوں کو تصور نہیں تھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے جی۔ اس سے پہلے ایک پرامن چیزیں تھیں، اور ایک وہ دور تھا، اس میں پھر ہمارے اسکول میں ہمارے ہیڈ ماسٹر بھی شہید ہوئے، ہمارے بہت سارے کولیگ زخمی ہوئے، گاؤں کی سطح پہ شہادتیں ہوئی، تو وہاں سے پھر تو ایک آغاز ہو گیا نا، پھر تو ایک مشغلہ بن گیا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ گولہ برس رہا ہے اور یہ بارود اور یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے؟ جی، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے بالکل اسکول کو انہوں نے صحیح ہٹ کیا۔ اچھا، ہمارے بچے میرے ساتھ والے ایسے ادھر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، اور جب وہ بلاسٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس طرح ہوا میں ہوتے تھے، تو وہ ایک کیفیت تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، پھر وہ ایک سلسلہ ہی چل پڑا، اور پھر تو لوگ اپنے یہی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ مطلب ایک ایسی کیفیت میں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کم عمر میں دیکھی، آپ غالباً اس وقت بتا رہے تھے کہ 2ری یا 3ری کلاس کے آپ طالب علم تھے، جی ایسا ہی ہے۔ تو آپ لائف کے اسٹیج پہ آپ ماشاءاللہ 40+ ہیں، آپ یہ سفر طے کر چکے ہیں، یعنی کہ کم از کم 30 سال تو اس سارے عرصے کو ہو گئے سارے، تو وہاں سے ایک بچہ اس ماحول میں، نیلم جیسے علاقے میں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو بنیادی انسانی جو حقوق ہیں ان میں سے جو تعلیم ہے اس کا فیکٹر جو ہے وہ شاید تھوڑا کم ہے، اس میں حق نواز صاحب ایک تو وہ کیفیت تھی، پسماندگی تھی، اور پھر جب فائرنگ ہوتی تھی تو روڈ ظاہر بند ہو جاتی تھی، اور لوگ کئی گھنٹے پیدل سفر کرتے تھے، اور اشیاء خوردونوش رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہمارا نیلم، لیکن وہ اتنا طویل سفر لوگ پیدل راتوں کے اندھیروں میں کرتے تھے کہ دن کو فائرنگ ہوتی تھی،
بہت ہی کٹھن اور مشکل زندگی گزاری ہے. میں سمجھتا ہوں تحریک آزادی کشمیر کے اس سفر میں یہ ایک بڑی قربانیاں ہیں بارڈرز کے لوگوں کی. تو بڑی صعوبتیں ظاہر ہے لوگوں نے اس میں دیکھی. ایون کہ جب 14 سال ہمارا رہا, ایک فائر کی کیفیت رہی, راستے بند رہے, تو اس میں تو کوئی تعلیم نہیں. یعنی کوئی 14 لوگ آپ نے وہیں پہ پڑھا, سارا میٹرک تک وہیں پڑھے آپ کی؟ نہیں, میں بیچ میں پھر ہم لوگ شفٹ ہوئے. میری مائگریٹ تعلیم جی یہاں ہائی اسکول چھتر کلاس سے میری, اچھا 6th کلاس کے بعد ایجوکیشن 6 تک آپ وہیں, 5th تک آپ وہیں پڑھے؟ ہاں 6 تک وہاں پہ رہے. تو اتنے طویل عرصے میں تو تعلیم کا کوئی حال نہیں تھا. 14 سالوں میں کوئی 14-15 لوگ بھی ماسٹرز نہیں کیے ہوں گے, نظام ہی نہیں تھا کوئی. لوگ اپنی ڈیفیسٹ نیڈ اور بنیادی ضرورتوں اور یعنی زندگی کے سروائیول میں لگے ہوئے تھے. خیر بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے, اور نہ صرف نیلم کی, باقی بارڈرز میں بھی یہی لوگوں نے فیس کیا ہوگا, لیکن ہمارے علاقے میں ذرا چیزیں زیادہ مشکلات ہوئی. لیکن بہرحال الحمدللہ سفر چلتا رہا, اور میرا ہی نہیں کتنے اور نوجوان ہیں, سب کی اس طرح کی ملی جلی کہانی ہو گئی یقیناً. تو 7th سے میٹرک تک میں نے ہائی اسکول چھتر کلاس جہاں سے میٹرک کی الحمدللہ, اور پھر میں نے ماڈل سائنس کالج سے FSc. ہاں جی, اور اس طرح سے گریجویشن, پھر ماسٹرز ان انگلش, پھر MPhil ان ایجوکیشن, اور LLB بھی, اور اس طرح سے. تو پڑھائی کا سفر بھی, اور ساتھ ساتھ میں ایک آرگنائزیشن میں جاب بھی کرتا رہا. کوئی 17-18 سال میں نے ایک ایجوکیشنل ایک لیڈنگ آرگنائزیشن ہے آفاق جی, اس کو ایز ریجنل ہیڈ, ریجنل مینیجر آزاد کشمیر, اس کو میں نے لیڈ کیا جی 18 سال. اچھا ماشاء اللہ. اور اس وقت میں مون لائٹ پبلشر ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو ایز ریجنل ہیڈ میں لیڈ کر رہا ہوں. صحیح. تو مین وائل اپنے بھی اسکول کنسلٹنسی اور ٹریننگز اور کریئر کاؤنسلنگ پہ کام چل رہا ہے. ایک آرگنائزیشن کا سیٹ اپ جو ہے نا, میں اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی ہے, جیمز گلوبل ایجوکیشنل ملٹیپل سروسز. آپ نے خود جیسے فرمایا, تو وہ خود جو محرومیاں دیکھی ہوئی ہیں, مشکلات دیکھی ہوئی ہیں, تو الحمدللہ اب جو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کا ازالہ کرنے میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار جو ہے نا وہ ادا کریں, اور کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس وقت پھر ہم پورے آزاد کشمیر میں الحمدللہ یعنی ٹیچرز کی ٹریننگ ہوں, یا اسکول ڈائریکٹرز کی, اسکول مینجمنٹ کی ٹریننگز ہوں, یا بچوں کے ڈفرینٹ کورسز ہیں. اس طرح پیرنٹنگ پہ آپ نے بات کی, یہ بھی ایک خاص جو ہے نا ایک شعبہ ہے, اور اس پہ آزاد کشمیر میں کم توجہ دی جا رہی ہے پیرنٹنگ پہ. جی, پورے پاکستان میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ ایک ایسا ایک پہلو ہے کہ جو کہیں اس وقت تک ہماری آنکھ سے اوجھل رہا. جی, اس پہ حالانکہ یہ سب سے ضروری شے ہے, جی توجہ نہیں رہی, اور اس پہ ایک غیر معمولی ایفرٹس جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے نوجوانوں کو, بہن بھائیوں کو, کہ ہمت کرے انسان تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا. تو آگے بڑھیں, نیور لوز یور ہارٹ. آپ چیلنجز کو فیس کریں, اور آپ یو کین کریٹ اے ڈفرینس. آگے بڑھ سکتے ہیں, آگے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے, اور جو نیلم کا دشوار گزار سفر بھی ہے, اسکول کے لیے بہت میلوں پیدل چلنا پڑتا لوگوں کو, وہاں پر ضروریات زندگی کے لیے بہت پیدل چلنا پڑتا, جیسے آپ نے خود کہا, اور 14 سال جو فائرنگ کرے اس میں تو بہت زیادہ سفر کیا لوگوں. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایک بچہ جس کو صرف غلام مرتضیٰ یا مرتضیٰ پکارا جاتا تھا اسکول میں یا محلے میں یا گھر میں, ایک وقت آئے گا وہ پوری جو ریاست ہے اس کو نہ صرف اس کو کہیں نہ کہیں لیڈ کر رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں اس کو فائدہ پہنچا رہا ہوگا, بلکہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں ان کی طرف سے وہ اس ریاست کے لیے ریجنل ہیڈ کے طور پر بیٹھا ہوگا, اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے میں کام کر رہا ہوگا. اکنواز صاحب, یہ ایک بڑی خاص بات ہے. ایک چیز جو ہے نا, میں چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر, تو تاریخ کا حصہ ہے. جی, وہ جو بچہ لالٹین جلا کر رات کے پچھلے پیر پڑھ رہا تھا, جی, تو ہمشیرہ نے پوچھا تھا کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, تو اس نے ایک جواب دیا تھا. وہ جواب جو ہے نا وہ بیسیکلی قوموں کے اور انسان کے عروج و زوال کی ایک بنیاد ہے. صحیح. انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر میں ابھی محنت نہیں کروں گا تو میں کل ایک بڑا آدمی کیسے بنوں. صحیح. اس بچے کے ذہن میں بہت تفصیلات تو نہیں تھی, لیکن یہ ضرور تھا کہ زندگی میں محنت بڑا آدمی بننا ہے. صحیح.
تو پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ بچہ پھر ہی بیکیم قائد اعظم محمد علی جناح، اور دنیا کی تاریخ میں وہ ایک نام. بالکل. تو میں جو اس میں یعنی واقعہ شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ اس وقت بھی الحمدللہ خوش قسمتی کہہ لیں یا اللہ کی بلیسنگ کہہ لیں، کہیں نہ کہیں ذہن میں بہرحال والدین کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے یہ بات ضرور تھی کہ بچوں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، بڑا آدمی بننا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں یہ ایک تصور تھا کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کریں. حالات تو گمبھیر تھے، صحیح، ایون ان دا ورسٹ سرکمسٹانسز، لیکن یہ ایک خیال تھا کہ ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے. اس خیال نے ہر قدم پر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کیا، ہمت دی. کہیں مایوسی بھی آئی، مشکلات بھی آئی، لیکن لگا یار یہ تو آگے بڑھنا چاہیے. تو میرے خیال میں وہ کچھ نہ کچھ اس ہمت کی وجہ سے کچھ کام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا موقع دیا، توفیق دی. اور اب بھی ذہن میں ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے، جو ہو سکا کچھ بہتر سے بہتر کرنے کی جو ہے نا کوشش کریں گے، اس سفر کو جاری رکھیں گے. آپ کے اپنے بچے زیر تعلیم ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، اور ان کے لیے کیا موٹیویشن ہے آپ کی لائف میں یا آپ کی شخصیت میں؟ وہ کیا دیکھتے ہیں اور کس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ ایک فیملی آپ کو کیا دیکھتی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ فیملی میں اور بہت سارے ہمارے جو حلقہ احباب ہے یا تعارف ہے یا رشتہ دار ہیں یا جاننے والے ہیں، تو وہاں تو ایک مثال ہے الحمدللہ کہ بچے محنت کریں اور ان کی طرح بن جائیں. تو بچے بھی میرے الحمدللہ، بیٹی یونیورسٹی میں ہے، بی ایس کر رہی ہیں، 4th سیمسٹر میں. بیٹا سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہا ہے، فرسٹ ایئر کے پیپر دے رہا ہے. انہوں نے آئی سی ایس کی فیلڈ کو چوز کیا ہے. اچھا، جی سی میں چلے ہیں، کمپیوٹر سائنس میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اپنی چوائس پہ بچے کام کر رہے ہیں؟ جی، اپنی چوائس پہ کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں کہیں پیرنٹس کا وہ تو نہیں ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے، جس طرح سے ایک ہوتا ہے پیرنٹس کے؟ نہیں، بچوں کا جو اپنا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو انٹرسٹ ہے ان کا، اس بنیاد پہ میں نے ان کو ایک پورا موقع دیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور جس طرح بچے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو دعا گو بھی ہوں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بچے آگے جائیں. اور باقی والدین کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو آپ اپنی جو آپ کی ول اور وش ہے اس پہ آپ نہ چلائیں کریئر کے حوالے سے، بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشیل کو، انٹرسٹ کو، مائنڈ سیٹ کو، ان کی انٹیلیجنس کو، ذہنی رجحان جسے ہم کہتے ہیں، ذہانت کو، ان کی پرسنالٹی ٹائپ کو دیکھتے ہوئے جو نا آپ اپنے بچے کو مستقبل کا، کریئر کا فیصلہ کرنے دیں. بلکہ اس کو اور اب چیزیں جو ہے نا، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اب جو ہے نا ہمیں ایک آرگنائزڈ وے میں بچوں کی پراپر جو ہے نا وہ ان کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہونے چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور اس بنیاد پر ان کی پرسنالٹی ٹائپ کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، ان کی انٹیلیجنس کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. ہو جاتے ہیں آپ جو ہے، اور اداروں کی سطح پہ یہ کام ہونا چاہیے. پیرنٹس خود ایون کے آن لائن ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. اپنے بچے کو اس کو جانیں کہ اس کی شخصیت کیا ہے اور اس کا رجحان کیا ہے. تو پھر آپ مستقبل کے فیصلے کریں تو انشاءاللہ پھر یہ بچے جب ایک کہتے ہیں نا رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب، جی، تو یہ جب اپنے پھر آپ دیکھیں پھر وہاں پہ جہاں ان کا شوق اور جہاں ان کا جو جاب ہے وہ جہاں پہ میچ ہو جائیں گے نا، وہاں یہ ایکسیلنٹ پرفارم کریں گے، وہاں پہ کارہائے نمایاں سر انجام وہاں پہ سر انجام دیں گے. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، یہ تھے غلام مرتضیٰ تبسم، جو بتا رہے تھے کہ جو بچے ہیں ہمارے، اور پیرنٹس کو خاص طور پر چاہیے کہ بچوں کو ان کے ذہنی اور نفسیاتی رجحان کے مطابق تعلیم حاصل کرنے دیں اور وہ کورسز کرنے دیں. مرضی اپنی تھوپنے کی کوشش نہ کریں پیرنٹس بچوں پہ. اس سے نہ صرف بچے کی نفسیات متاثر ہوتی ہیں بلکہ اس کی شخصیت میں متاثر ہوتی ہے. اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ان سے بات کریں گے کہ کیا بچے کی جو شخصیت ہے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور اگر لائی جا سکتی تو کون سے عوامل ہیں جن کے تحت ہم بچے کی جو شخصیت ہے اس کو جانچنے کے بعد اگر کوئی کمی ہے، کجی ہے، اس کو دور کر سکتے ہیں. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.